अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। मेरे साथ जो है वो महर कानून और ख़ास तौर पर जो है वो आइनी हवाले से उनका बहुत ज़्यादा तजर्बा है, डॉक्टर GM चौधरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वकील हैं और वो अपनी तजावीज़ दे रहे थे कि आने वाले जो हालात हैं उसमें किस तरह पार्टी पोजीशन क्या होगी और मुल्की इस्तेहकाम को किस तरह यकीनी बनाया जा सकता है। तो मैं डॉक्टर GM चौधरी से जो है वो एक और अहम सवाल जो है वो करने जा रहा हूँ और इस हवाले से मैं उनकी राय लेना चाहूँगा कि क्या आसिफ अली जरदारी जो है उनके लिए भी ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, जो कहते हैं कि जी सियासत के बड़े वो समझे जाते हैं गुरु और वो जो है एक जरदारी सब पे भारी और चीज़ों को वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ के ठीक कर लेते हैं। इस पर क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, ये आपने जो एक कहा जी कि जरदारी साहब सियासी गुरु हैं, या फिर आपने कहा जी कि एक जरदारी सब पे भारी। यकीनन देखें कि लीडरशिप जो है उसके कुछ मेकिंग और ब्रेकिंग की ज़िंदगी में स्टेजेस आती हैं। आपने अभी देखा होगा कि ये जो PTI के जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट्स हैं, उनके जो रिज़ल्ट आए हैं उन्होंने एक मुल्क में एक नई लीडरशिप जो है उसको एमर्ज किया है। यानी कि ऐसे लोग सामने आ गए हैं कि जिनके मतलब को तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये सियासी लीडर हैं या ये सियासत में रोल प्ले कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अब ये सवाल पैदा होता है कि वो अशख़ास कि जिनका एक लंबा सियासी तजर्बा है वो अपने कार्ड्स किस तरीके से खेलते हैं, यानी कि वो अपने फ़ैसले किस तरीके से करते हैं। अब देखिए, जो रिज़ल्ट्स हैं, जो इलेक्शन के रिज़ल्ट्स हैं वो तो आ चुके, उनको ना मैं बदल सकता हूँ, ना आप बदल सकते हैं, ना उनको जरदारी साहब बदल सकते हैं, ना उनको नवाज शरीफ बदल सकते हैं, ना उनको इमरान खान बदल सकते हैं और ना ही उनको मौलाना फजल रहमान बदल सकते हैं। तो यकीनन इन्हीं रिज़ल्ट्स के अंदर रहते हुए जो लीडर भी बेहतरीन सलूशन यानी कि बेहतरीन हल निकालेगा कि जिससे एक मुस्तहकम गवर्नमेंट बने, जो मुल्क के जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो ख़त्म हो, मुल्क के अंदर जो इक़्तिसादी बेचैनी है वो ख़त्म हो, तो यकीनन वही एक बड़ा लीडर होगा। तो मैं इससे पहले कह चुका हूँ कि ये मेरे ख़्याल के मुताबिक ये जरदारी साहब की ज़िंदगी की शायद ये सियासी जो इनिंग्स है ये उसकी आखिरी इनिंग हो और इसमें जरदारी साहब जो बड़े बड़े फ़ैसले करेंगे वही फ़ैसले जो हैं उन पर जो बिलावल भुट्टो हैं उनका जो मुस्तकबिल यानी कि उनका मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म बनना या ना बनना डिपेंड करेगा। GM साहब, जिस तरह की जो मैंने पहले भी कहा कि जो सूरत हाल जो डेवलप हो रही है उसमें से तो अगर जो है वो वजारत उज़्मा जो है वो पीपल्स पार्टी को नहीं दी जाती और आसिफ जरदारी को कहा जाता है कि आप सदर पाकिस्तान के ओहदा जो है वो ले लें, PMLN के साथ उनकी कोई एडजस्टमेंट हो जाती है और इत्तेहादी हुकूमत जो है वो PMLN के साथ मिलके जो है वो बनाते हैं, तो इससे पीपल्स पार्टी को मुस्तकबिल में क्या नुकसान होगा? क्योंकि इससे पहले जो गुज़श्ता इंतखाबात हैं उसमें पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो भी मुतासर हुए हैं। जिस तरह नदीम अफजल चंद के हल्के से लोगों को उठाया गया और उन्होंने कहा जी कि ये सब कुछ जो है वो PMLN के इमा पर जो है वो किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक याद दिला सकता हूँ कि एक दौर हमारी तारीख़ में ऐसा गुज़रा है कि जब बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो वज़ीर आज़म थी, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब थे। तो उस वक्त मैं खुद चूँकि गवर्नमेंट की मशीनरी का हिस्सा था, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो पिंडी में हुआ करता था। तो फिर रातों रात जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस को इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया। उसकी एक वजह ये थी कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उसको शायद पंजाब गवर्नमेंट की पुलिस जो है वो गिरफ़्तार ना कर ले। तो देखिए, अभी
اس سے زیادہ ایک سیریس سین جو ہے وہ ابھرنے جا رہا ہے. مثلا دیکھیں کہ خیبر پختونخوا جو ہے جس کے بہت سارے علاقوں میں پہلے ہی جو ہے وہ شورش کی سی صورت ہے اور اچھے خاصے جو ملکی سلامتی یا صوبائی یا عوامی سلامتی کے ایشوز ہیں. اگر زرداری صاحب PMLN کے ساتھ جاتے ہیں تو دیکھیں سندھ میں ان کی اپنی گورنمنٹ ہر قیمت پہ ہے, بلوچستان کی گورنمنٹ میں وہ حصے دار بنیں گے, پنجاب کی گورنمنٹ میں انہیں 2-4 منسٹریاں مل جائیں گی جتنی ان کی سیٹیں ہیں, اور ان کو یہاں پر اگر صدر بھی بنا دیا جائے اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو ہمارے یہ جو صدر اور وزیر اعظم ہیں خاص طور پر جو خیبر پختونخوا ہے ان میں نہ تو وزیر اعظم کا استقبال کیا جائے گا اور نہ ہی صدر پاکستان کا استقبال کیا جائے گا, بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب اس وقت کی جو وزیر اعظم ہے اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کے برعکس اگر زرداری صاحب اپنی جو ڈیسیژن میکنگ پوزیشن ہے, میں الیکشن کے ریزلٹس کے حوالے سے بات کرتا ہوں, اس کو یعنی کہ اپنے کارڈز کو اچھے طریقے سے کھیلیں تو پھر قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک استقلال ہے, تحریک انصاف ہے, وہ ان کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنائے. پرائم منسٹر کا فیصلہ وہ مل کے کر سکتے ہیں کون ہے, اور اس طرح زرداری صاحب اگر صدر بھی بننا چاہیں تو ان کا راستہ کوئی نہیں روکے گا. تو دوسرے لفظوں میں اب پنجاب کو اگر دیکھیں تو وہاں پر بھی اس وقت تک میرا خیال سب سے زیادہ جو سیٹیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چند ایک وزارتیں زرداری صاحب کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نواز شریف صاحب یا پھر شہباز شریف یا جو بھی ادھر چیف منسٹر ہوتا ہے اس کی موجودگی میں ملیں گی تو وہ PTI کے ساتھ الائنس کرنے میں بھی ملیں گی. لیکن زرداری صاحب کو جو ایک اضافی فائدہ ہوگا کہ اگر وہ PTI کے ساتھ وہ اپنا الائنس کرتے ہیں اور گورنمنٹ بناتے ہیں تو پھر چاروں صوبوں میں ان کے وزیر موجود ہوں گے. زرداری صاحب بھی اگر ان چاروں صوبوں میں جائیں گے تو ان کا استقبال کیا جائے گا, بلاول بھی اگر جائیں گے تو ان کا بھی استقبال کیا جائے گا. یعنی کہ خیبر پختونخوا میں بھی پاسبل کہ ان کے جتنے بھی کچھ 4-5 MPAs ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ میں برابر کے شریک ہوں اور 4-5 وزارتیں ان کو بھی مل جائیں. تو میں یہ جو اس وقت ہمارے پاس رزلٹ موجود ہے اس رزلٹ کی بنیادوں پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ زرداری صاحب کی زندگی کا یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہے. اگر انہوں نے اپنی سیاسی دنائی, اپنا سیاسی جو تجربہ ہے اس کو بہتر طریقے سے استعمال کیا تو پھر ان کو چاروں صوبوں کے جو دارالحکومت ہے ان میں ان کا استقبال بھی کیا جائے گا, زرداری صاحب کا بھی, بلاول کا بھی, اور وہ چاروں صوبوں میں وہ حصے دار بھی ہوں گے. تو نتیجتاً پیپلز پارٹی جو ہے اس کو موقع ملے گا کہ وہ چاروں صوبوں میں اپنی جو جڑیں ہیں ان کو پھیلائے, اور اگلے جو بھی الیکشنز ہوں ان میں یقیناً فائدہ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کو پہنچے گا. ادروائز میرا یہ خیال ہے, یہ میرا سیاسی جو اپینین ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اگلے الیکشنز میں ہو سکتا ہے کہ نہ تو مسلم لیگ نواز ہو اور نہ ہی پیپلز پارٹی اور نہ ہی پھر کوئی دوسری چھوٹی پارٹیاں بھی رہ جائیں. جی یہ تھے ڈاکٹر GM چودھری جو ہمیں بتا رہے تھے. تو آخری کویسچن میں ان سے پھر جو ہے وہ یہ کروں گا کہ کیا یہ ساری جماعتیں گریٹر ڈائیلاگ کے لیے کوئی قومی حکومت بنانے پر بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو ملک کے جو سیاسی جو ملک کے معاشی مسائل ہیں میرے خیال میں ایک بالکل گریٹر نیشنل ڈائیلاگ ہو سکتے کی بات نہیں ہے, ہونا چاہیے. اگر یہ ساری کی ساری باتیں سیاسی جماعتیں اپنی انا کو ختم کر دیں. دیکھیں سیاست میں کوئی انا نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جی کہ سیاست میں کوئی نہ تو ہمیشہ کے لیے دشمن ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ہمیشہ کے لیے دوست ہوتا ہے. اس کی مثال آپ
PMLN اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کی پالیٹکس سے دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے ماضی میں کیا نہیں کیا، لیکن پھر ان نے PDM میں حکومت بھی بنی اور ابھی بھی یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ وہ ایک PDM2 جو ہے وہ بنائے۔ تو اس لیے میرے خیال میں نواز شریف سے جتنا تکلیف شاید زرداری صاحب کو پہنچی ہے اس سے کہیں کم ہو سکتا ہے کہ ان کو PTI کے لیڈر سے پہنچی ہو، تو اس لیے ان کے ساتھ بیٹھنا، جس طرح اکثر زرداری صاحب پالیٹکس میں براڈر ویژن کا ثبوت دیتے ہیں، تو مشکل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایک انتہائی مستحکم گورنمنٹ بن سکے گی جو ملک کے سیاسی اور معاشی فیصلے جو ہے وہ بہتر طریقے سے کرے گی اور وہ 5 سال بھی پورے کر سکتی ہے۔ ادروائز آپ امید رکھیں کہ اگر KP کی گورنمنٹ جو ہے، جو بھی یقیناً وہ PTI کی بنے گی، اس نے وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ اور دوسرے صوبوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا تو پھر یقیناً یہ 6 ماہ، سال یا 1.5 سال سے زیادہ یہ جو PDM2 ہے وہ نہیں چل سکے گی۔ جی، یہ ڈاکٹر GM چودھری نے بہت جو ہے وہ مدلل انداز سے بتایا کہ کیا جو ہے وہ اس کے مستقبل میں اثرات مرتب ہوں گے اور کس طرح جو ہے وہ نیشنل ڈائیلاگ جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے۔ سیاسی جماعتوں کو اپنی اناؤں کے خول سے نکل کر جو ہے وہ اکٹھے بیٹھنا ہوگا، تبھی جا کر جو ہے وہ بات آگے بڑھے گی۔ جس طرح جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ PTI کے ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی بات کر سکتی ہے اور زیادہ ان کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ PTI کے ساتھ مل کر جو ہے وہ چاروں صوبوں میں اور وفاق میں حکومت بنا لے۔ حتمی فیصلہ تو سیاست کے حوالے سے جو اس وقت جوڑ توڑ کے ماہر ہیں آصف علی زرداری وہیں کریں گے کہ وہ پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو کے مستقبل کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ حتمی فیصلہ تو آصف علی زرداری کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر GM چودھری کا جو تبصرہ ہے اس سے یہ بھی چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ اب آصف علی زرداری نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیا چھوڑ کر جاتے ہیں تاکہ آگے چل کر پارٹی کو اور بلاول کو کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔